السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 426 میں فرماتے ہیں، کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک صحت اور دوسرے دولت، کیونکہ ابھی تم کسی کو تندرست دیکھ رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑ جاتا ہے، اور ابھی تم اسے دولت مند دیکھ رہے تھے کہ فقیر و نادار ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی ان دو چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ یقیناً یہ وہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں تکبر میں، غرور میں ڈالتی ہیں، جو ہم سے گناہ کرواتی ہیں، زیادتی اور ظلم کرواتی ہیں، اور آمادہ کرتی ہیں اس بات کی کہ ہم کسی کا کوئی خیال نہ رکھیں، کسی کی پرواہ نہ کریں، اور حد یہاں تک ہو جاتی ہے کہ ہم ظلم کی انتہا تک کرتے چلے جاتے ہیں۔ صرف یہ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کی طاقت اور دوسرا اس کا مال، اس کا اسباب۔ وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا بہت بھروسہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی اس صحت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس مال کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے نہیں تصور کرنا چاہیے۔ یہ دو بے وفا چیزیں ہیں جو انسان کے پاس سے کبھی بھی چلی جاتی ہیں، اس کا ساتھ کبھی بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ ہم بہت اپنا عام طور پر زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے بڑے طاقتور لوگ، بہت سے پیسے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ صحت کی وجہ سے بھی اچانک دیکھتے دیکھتے بیمار ہوتے ہیں اور پھر دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، اور بہت سا مال ہونے کے باوجود وہ ان کے کام نہیں آتا، یا ان سے چھن جاتا ہے، یا وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ بڑا مال و دولت رکھنے کے باوجود وہ ایک فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، یا وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بالکل خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ان دو چیزوں کا اپنی زندگی میں تصور کیا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، وہ دھوکے اور فریب میں رہا اور ہمیشہ اس نے نقصان اٹھایا۔ ان دو چیزوں پر کبھی بھروسہ کرتے ہوئے نہ تکبر کرنا چاہیے، نہ غرور کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اس پروردگار کے یہ دی ہوئی تمام نعمتوں کو اس کی طرف سے امانت سمجھنا چاہیے، اور جب ہم ان چیزوں کو اس کی دی ہوئی امانت سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اس کو استعمال بھی اسی طرح سے کرنا ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس نے دی ہیں کم از کم اس کی نافرمانی میں ان نعمتوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ پروردگار ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے وہ چاہتا ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کیا چاہتا ہے یہ جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔